تو میری آئیڈیل شخصیت حضرت علامہ مفتی سید شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو درس نظامی کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں کہ وہ بہت اچھے انسان تھے۔ وہ صرف ایک عالم نہیں تھے بلکہ عالم گر تھے، عالم بناتے تھے۔ ان کے پاس بیٹھنے والا شخص بھی عالم بن جاتا تھا۔ یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی شخص بیٹھے اور جب وہ اٹھ کر جائے تو وہ آپ سے کچھ سیکھ کر جائے، اگرچہ آپ کو وہ سکھا نہیں رہا ہو، لیکن آپ اس کو دیکھ کر، یہ ایک عالم کی شان ہونی چاہیے کہ عالم کو دیکھ کر اس سے علم حاصل کیا جائے۔ وہ خاموش رہ کر بھی تدریس میں مشغول ہوتا ہے، وہ چل پھر کر بھی مدرس ہوتا ہے۔ تو اس کی چال ڈھال کو نوٹ کریں، اس کی گفتگو کو نوٹ کریں۔ تو ہمارے مفتی صاحب جو تھے بہت محبت والے آدمی تھے، اور آپ یقین کریں کہ مجھے ایسا استاد کبھی نہیں مل سکا کہ حالانکہ میں نے ان سے جو ہے پورا درس نظامی، تو ہم دوسری کتابوں جیسے آپ یہاں پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، دورہ حدیث کے لیے جب ہم داخل ہوئے تو وہ ہمیں انہوں نے پڑھانا شروع کیا، تو ہماری کمیاں جو تھیں اس کو انہوں نے کبھی بھی اس کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ وہ بہت ہی فراغ دل اور بہت ہی محبت سے ہمیں پڑھایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اساتذہ استادوں کو میں آپ کبھی وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں ان میں تنقید برداشت کرنے کی صلاحیت کم نظر آتی ہے، ویسے تنقید استاد پہ کرنی بھی نہیں چاہیے، جو پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آیا ہم اس کے قابل ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کچھ کہیں۔ لیکن کچھ شاگرد ہوتے ہیں ذرا بے باک ہوتے ہیں، وہ استادوں کی شفقتیں جو ہے نا ان کو بے باک بنا دیتی ہیں۔ تو مفتی صاحب سے ایک شخص نے سوال کیا، ہمارے اس نے ہم جماعت نے، استاد جی آپ کی داڑھی جو ہے وہ مجھے شرعی نہیں لگتی۔ کتنی بڑی بدتمیزی کی ایک وہ تھی، بے ادبی تھی۔ اور وہ شخصیت کہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے بھی استاد اور علامہ قادمی شاہ صاحب کے براہ راست شاگرد، بہت بڑے محدث تھے اور بڑے زبردست، تو انہوں نے اس چیز کا برا نہیں مانا۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے اس طرح سے اپنی پوری داڑھی کو اس طرح کھول کے باقاعدہ ایک مشت کر، دیکھو بیٹا پوری ہے نا، تو وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز انہوں نے اخلاق کی مار دی اور بتایا کہ نہیں بیٹے اس طرح وہ نہیں، لیکن ان کی شفقتوں نے شاگردوں کو بڑا بے باک بنایا ہوا تھا۔ پھر جب ہم بیٹھ کے پڑھتے تو نیچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے، تو وہ حدیث شریف تو کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہمارا دوست تھا وہ بڑے زور زور سے ہل رہا تھا، تو وہ کہنے لگے ایک منٹ، تو انہوں نے کیا ہوا؟ تو مفتی صاحب کہنے آپ حافظ قرآن ہیں؟ کہ جی۔ ان کا اچھا، جب اتنی زور زور سے آپ جو ہے نا ہلنے جاتے تھے، کہہ رہے آرام سے پڑھ لیں، ایک جگہ ٹھہر کے پڑھ لیں، بڑے مزے سے۔ اصلاح کا طریقہ بھی جو ہے آپ یاد رکھیں استادوں سے ہی سیکھا جاتا ہے۔ آپ جو ہے نا اپنے جو اسٹوڈنٹ ہیں، اپنے جو ماتحت ہیں، اب آپ کے جو آگے نسل آ رہی ہے، اس کو کبھی اگر طنز بھی کریں تو اس انداز میں کریں کہ اس کو برا نہ لگے اور وہ اس سے سیکھے، یہ نہیں کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ دلیل کر دیا۔ پھر وہ فرمانے لگے ہاں بھائی آپ پڑھیں۔ اب ہمارے ساتھ سارے ہی پڑھتے تھے، اردو اسپیکنگ بھی تھے، پشتو پٹھان بھی تھے، اور سندھی بھی تھے، کچھ بلوچ بھی تھے۔ آج وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے منصب پر ہیں۔ تو سب اسی طرح، تو کہتے دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ تم عربی کو عربی میں ہی پڑھا کرو۔ اب کوئی اردو میں عربی پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی جناب سندھی میں عربی پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی جناب پشتو میں، لہجہ بھی آپ عربی ہی بنائیں۔ پھر بڑے مزے سے ان کا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کر کے تم پڑھو گے اور اس طرح حدیث شریف پڑھو گے تو سرکار کی زبان مبارک کو انہی کے لہجے میں جب پڑھو گے تو اس میں اثر بھی پیدا ہوگا اور سننے والوں کو بھی مزہ آئے گا۔ تم لٹ مار کے اس طرح نہیں، آرام سے پڑھو اور اس طرح پڑھو کہ سننے والے کو بھی مزہ آئے۔ یہ چیزیں وہ ہمیں اس سے مطلب درس کے علاوہ ساتھ ساتھ سکھایا کرتے تھے۔ اب ایک صاحب آئے، انہوں نے یوں کر کے وہ رومال لپیٹا ہوا تھا، آ کے بیٹھ گئے، تو انہوں نے کہا بیٹے دیکھو بات یہ ہے، یا تو یہ تم ٹوپی اوڑھ لو یا امامہ باندھ لو۔ نہ یہ امامہ ہے نہ یہ ٹوپی کی کیفیت، تم نے تو ایسی بس باندھ دیا تو یہ تو بڑا عجیب سا لگے گا۔ اب ایک صاحب آتے تھے، وہ
बग़ैर बनियान का मलमल का कुर्ता गर्मी में होती थी, और ये जो सहाफ़ित्ता की जो बड़ी किताबें यहाँ तो शायद नज़र नहीं आ रही, बुखारी मुस्लिम जो बड़ी जहादी साइज़ वाली हैं, उनको सर पे रखे हुए ना इस तरह करते हुए करके वो चले आ रहे हैं दारुल में। अब वो देख रहे हैं कि भाई ये तो मुझसे सामने कहा, देखो भाई बात ये है कि जब आप आएँ तो लोग उलमा का वक़ार देखें और आपको इज़्ज़त की निगाह से देखें। अब आप कम से कम बनियान तो पहन लेते, बग़ैर बनियान के मलमल का कुर्ता पहन के चले आ रहे हैं, अंदर से सारा जिस्म झलक रहा है, और फिर आप किताबें इस तरह सर पे रख के। बेशक एक तालिब इल्म जो है उसको अपनी शोशा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इस तरह हो कि आपको देख के लोग दीन की तरफ आएँ, दीन से बेजार ना हो। देखो दीनी तालिब इल्म तो ऐसे हैं, ऐसे चरिया किस्म के होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये तो इनको कुछ आता नहीं, तमीज़ नहीं है, ना बात करने की तमीज़ है, ना जनाब इनको चलने फिरने की, ना लिबास पहनने की तमीज़ है। नहीं, वो फरमाते थे उलमा को बावक़ार रहना चाहिए। इस तरह के लोग उनको देख कर कहें कि हाँ यार हमें ऐसा होना चाहिए। एक दीनी स्कॉलर बनना है तो अपनी चाल ढाल को, अपने लिबास को, अपनी गुफ्तगू के अंदर शाइस्तगी पैदा करना है। अगर कोई आपको कुछ कह रहा है और आप समझते हैं कि ये खामख़ा बहस कर रहा है, तो उसको जाहिल कह के मुखातिब। देखो बात ये नहीं है, ये है। अगर आप देखें कि उससे बहस करने में वो इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वाली बात है, तो आप फिर उससे बहस नहीं करें, उससे उस पर अपनी इल्मियत झाड़ने के लिए या उस पर अपना वक़्त ज़ाया नहीं करें। जितना आप बता सकते हैं बताया, पर आप आगे बढ़ें। आपने कोई ठेका नहीं लिया हुआ कि आपने उसको जो है सही करना है। जितना बताया मान लिया, नहीं मान रहा, उस पर अपना वक़्त ज़ाया नहीं करें, आप आगे बढ़ें। इस तरह से ये तो मुफ्ती साहब से मैंने ये बहुत सारी चीज़ें उनकी शख्सियत को देखकर सीखी कि उनकी शख्सियत में कितना गुफ्तगू में उनकी एक शाइस्तगी थी, लिखने में, पढ़ने में। वो मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, और जनाब मुकर्रिर भी थे। सबसे बड़ी बात एक ये थी कि बेहतरीन इंसान थे, अखलाक में, गुफ्तगू में, और सबसे मुलाकात करना। अब इस वक्त हमारा जो मतलक है वो जज्बातियत का शिकार हो गया। हम लोग नहीं, ये नहीं, वो नहीं। आपके करीब कैसे कोई आएगा? आप याद रखिए, अगर आज मतलक को बचाना है तो अपने अंदर सूफियत पैदा करनी पड़ेगी, अपने अंदर सबको अपने सीने से लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कहेंगे नहीं सीने से लगाने के मतलब नहीं कि अपने सब कुछ बिल्कुल। वो हमारा जो बुज़ुर्गान दीन औलिया कामिलीन है, उनका एक मिजाज ये रहा है कि उन्होंने हर एक को करीब लाने की कोशिश। अगर आपके करीब ही कोई नहीं आता तो आप नाकाम तरीन इंसान हैं, नाकाम तरीन मौलवी हैं। अगर आपके पास कोई नहीं आता, करीब आते हुए डरता है, तो ये आपकी नाकामी की सबसे बड़ी दलील है।